شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں پھسلاتا ہے. وہی ہے اسٹوری ساری ہمارے ساتھ. جو کہ حکم اللہ کا آتا ہے نا ہمارے پاس کہ مت کرو، مت کرو بڑی عبادت ہے. کرنے سے یاد رکھنا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو مت کو زیادہ جائیں. یہی جو خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو رمضان کا خلاصہ. رمضان سے نکلنے کے بعد ختم نہیں ہوئی بات، وہ تو ٹریننگ کرائی گئی تھی ہماری. ہم بھول گئے تھے نا ہم کا اصل مقصد تمہارا کیا ہے. بتایا کہ نہ کرنے والی بات جو ہے یہ سب سے افضل ہے میرے حکم کی. مطلب نافرمان مت کرنا. یہ کہ نافرمان کر رہے ہیں اسی طرح ہم لگے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا اس میں؟ یہی بتا دیتا ہے کہ جس طرح آدم السلام کے ساتھ کیا شیطان نے، وہ بالکل تمہارے ساتھ بھی اس نے یہی کام کرنا ہے. اس کام پہ لانے کے لیے کیا کام کیا؟ آ گیا دوستی کی. کہتا جی جائیں درخت کے پاس. نا کیوں؟ اللہ نے منع کیا. بھائی کہتے جی وہ تو پرانی بات ہے. اب یہ سن لیں آپ، جو شیطان کے ساتھ بلایا انہوں، وہ تو پرانی بات ہے، عرصہ گزر گیا. وہ تو ایک حکمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تھا. آپ کا معدہ جو تھا اس وقت اسٹامک اتنا مضبوط نہیں تھا کہ ہضم ہو سکے. وہ تو گزر گئی وہ بات. اب تو جنت میں رہتے ہیں، اب آپ کھائیں کیوں اس درخت کے ساتھ؟ تو آپ کی زندگی اور زیادہ بڑھ جائے گی. جب بھی شیطان گناہ کرائے گا یاد رکھیے، شیطان جب بھگلاتا ہے نا گناہ کے لیے، پھسلاتا ہے انسان کو، تو اسی جواز کے ساتھ آتا ہے. یہ تو پرانی باتیں ہیں یار. آپ کا یہ تو نبی کے زمانے کی باتیں تھیں، اب کہاں ہو سکتی ہیں باتیں؟ اب زندگی بدل گئی، دنیا بدل گئی ہے، کاروبار ڈفرنٹ ہو گئے ہیں. اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو سود لگتا، تو سود کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. وہ تو پرانی باتیں ہیں، سمپل باتیں. آج بھی 99% جو ہے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں نا، اسی وجہ سے ہم توڑتے ہیں. ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کو کس چیز کے ساتھ؟ وہ تو چیزیں پرانی تھی، وہ تو اس قسم کے معاملے ہوتے نہیں تھے، تو بہت پرانا کام تھا. آج بھی سلطان کا جو یہ شیطان جو دعو کرتا ہے ہمارے ساتھ، اسی قسم کا کرتا ہے. تو آدم السلام جو تھے پھسل گئے، تو ہر آدمی اس طرح پھسلے گا یاد رکھیں. کیونکہ مادہ پیدا کر دیا تھا. آدم السلام کو فرشتہ نہیں تھے، آدم من کے آ رہے تھے. اللہ نے مسجد سے رکھا تھا، تو تربیت پہلے ہی دے دی جنت میں ان کو، تاکہ ہم تک پہلی بات پہنچ جائے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد ریئیکشن ہوا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی. وہ تو شیطان نے اپنا کام کر دیا. ایسی ہمارے ساتھ ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اس کا ساتھ انسان مرتب ہوتے ہیں. اور کیا مرتب ہوا آدم السلام کے ساتھ؟ آپ کو لباس اترنا شروع ہو گیا، آپ کے سطر سامنے آنے شروع ہو گئے. تو یہی ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی حالات بگڑ جاتے ہیں. پوری تربیت کی ہے کہ یہ حالت انسان کا ہو جاتا ہے. وہ تو اس طور بالکل اللہ کی نظر سے گرا ہوتا ہے انسان، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کا. کتنا رتبہ تھا آدم السلام کا، کہاں سجدے ہو رہے تھے اور کہاں یہ کیفیت ہوگی. تو بتایا گیا کہ سارا کچھ جو ہے اللہ کی فرما برداری کے اندر ہے. جہاں اللہ کا احکام ٹوٹا وہ انسان برباد ہو گیا، گر گیا. دو عمل کام کریں گے یاد رکھیں، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کے ساتھ نفس. یہ دو بڑے دشمن ہیں ہماری ساری زندگی ان سے فائٹ ہونی چاہیے اگر آپ نے کامیابی کے ساتھ جانا ہے. اس پورا خلاصہ یہی تھا رمضان کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے بڑی عبادت یہی تھی، گناہ سے بچنا ہے، تم نے نافرمانی سے بچنا ہے. اگر ہو جائے، یہ بتا رہا ہے رمضان، اگر ہو گیا کوئی بات نہیں، دروازہ کھلا ہے. کس چیز کا؟ توبہ کر لو. اسی بات تم نے توبہ کر لینی ہے، کیونکہ دو دشمن تمہارے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ دیکھیں دونوں کے کام بڑے مختلف ہوتے ہیں. شیطان پھسلاتا ہے، جیسے آدم السلام کو پھسلایا، وہ گناہ دھکا دیتا ہے. بہترین طریقے سے گناہ کو پیش کرتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے بہترین خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے آپ کے ساتھ اس گناہ کو کراتا ہے. اور نفس جو ہے وہ اس کو کراتا ہے. شیطان نہیں کراتا گناہ، نفس کراتا ہے. دونوں کے مختلف کام ہیں. وہ تو ایک گناہ بنا کے چمکا کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا، ڈال دے گا آپ کو دماغ کے اندر. اس کو کہتے ہیں وسوسہ، پھسلانا. پیش کر دیا آپ سامنے، اب اس کو سپرد کرتا ہے نفس. نفس جو ہے
یہ شیطان سے بڑی خبیث چیز ہے، یہ پیچھے سے پک جاتا ہے سے کر لینا بھائی کیا فرق پڑتا ہے، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا، وہ کرانا ہی کرتا ہے تو کر، تو اس تنگی کے اندر کر پھر تو نے کر لیا کام، چلو ٹھیک ہے کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں ایک کام تمہارے لیے دروازہ کھول دیا ہے، چاہے کتنے ہو جاتے ایسے غلطی ہیں، بس تم نے یہی کام کرنا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر نہیں سمجھے بات؟ یہ رمضان کوئی گھبرانے کی بات نہیں، 30 سال تو نے وہ کام کیے، 50 سال تو نے کام کیے، 70 سال تو نے کام کیے، لیکن یہ رمضان صرف رمضان میں نہیں، میں اس دروازے کو نہیں کھولا تھا، یہ تو پریکٹس کے لیے کھولا تھا۔ ہر گھڑی ہر لمحے ایک ہی پکار تھی لگی، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، اور درجے بلند ہو رہے تھے توبہ پہ، رحمت سے گھسیٹا کر توبہ کرو، مغفرت کا پورا اشرا لے آئے کہ توبہ کرو، پھر آخر تو بالکل اللہ نے مکمل طور پہ کہا تم سے توبہ کرو، کوئی کام نہیں تھا، کوئی عبادت ہی نہیں تھی، کیونکہ انسان کا کام جو بننا ہے آخرت میں صرف توبہ سے ہی بننا ہے، یہ یاد رکھیں، کسی عبادت سے نہیں بننا، کسی عبادت سے نہیں بننا سوائے کس کے؟ توبہ۔ شیطان اور نفس ہمیں سکھاتے ہیں کہ تو پرواہ نہ کرے، گناہ کیے جا کے توبہ کیا ضرورت ہے یار، گناہ ہوں گے توبہ، گناہ ہوں گے توبہ، اور اس کے ریمائنڈ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ تم کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کرو، پھر تم سستی نہیں کرو گے اس میں، کس چیز میں؟ ہمیشہ لوگ جس کا کسی بھی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے وہ کبھی توبہ میں سستی نہیں کرتا، پوری طاقت ہے، وہ مجھے پھسلائے گا، جنت میں آدم السلام کو پھسلایا اسے، سب کچھ ہوگا، اگر پھسل گیا تو توبہ، اور جب تک فائٹ کر سکتا ہوں فائٹ کروں گا کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو پکڑوں ختم، اتنی سی بات ہے، اور اس کی پریکٹس پوری اللہ نے 30 دن ہمیں کرائی ہے، یہی تو پریکٹس چل جاتی ہے، توبہ کی اتنی پریکٹس کرائی اللہ تعالیٰ نے، اتنی کرائی ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف سے ایک ہی پکار تھی، معافی مانگو معافی مانگو، اس کی نقل کرو کہ یہ سب سے محبوب ہے مجھے، کہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کو میں مجموعہ خوبصورت بنا کے بھیجا ہے، پوری دنیا آئے گی، جسے شیطان نے بگایا نا، یہ تو بڑا اچھا درخت ہے، تو پرانی باتیں تھیں یار، وہ تو ان کو پاس ابھی بھی کہتے ہیں لوگ، اس طرح نہیں تھی تو اس لیے ڈاڑے نہیں رکھتے تھے وہ، یہ اس پہ دیکھیں ابھی جو میڈیا ہے نا، بڑے بڑے انٹلیکچوئل بیٹھ کے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، اس نے جی آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں سب کچھ آپ داڑھی کیوں؟ یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے، لوگ سمجھے نہیں اس چیز کو، بولا انہوں نے قرآن سمجھ نہیں ہے بھائی، کسی آیت میں دیکھیں کوئی آیت ہے جو جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی داڑھی رکھو، بتاؤ، اب پھر کہتا ہے وہ تو اس کے فالوورز دیکھیں تو میں کہا آدھی دنیا ہوگی پیچھے، کیوں ایسی چیز کو شیطان پیچھے لگاتا ہے، اب آ جائیں پیچھے واقعے پہ، اس نے کیا کہا تھا آدم السلام سے، یہ تو درخت جو اس لیے تھا، پرانی بات ہے، اس وقت آپ کا معدہ صحیح نہیں تھا، آپ ہضم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا آپ ہضم کر سکتے ہیں، آپ کھائیں، سمجھا نہیں ہوتا، آج وہی ہوا جی، اس وقت تو بلیڈ نہیں تھے، اس طرح نہیں تھے، تو فلاں نہیں تھے، تو لوگ اس لیے شیو نہیں کرتے تھے، یہ تو جنت کا شکل ایسی ہوگی، ایسی بھی کوئی ضروری چیزیں نہیں ہے بھائی، اگر رکھیں بس ایسے لکھو کہ لوگ دور سے دیکھ سکیں آپ کو، ان باتوں میں کبھی نہ آئے، بس آپ سوچیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا کہ میرے جو حبیب ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کو فالو کرنے والے میں اتنے پیدا کر دوں گے 1,24,000 سے زیادہ بندے ہوں گے جو اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے، پھر بھی آدمی نبی کو فالو نہ کرے، مجھے بتایا وہ بیوقوف انسان نہیں، کچھ تو ہیزیٹیٹ کر سمجھو پکڑا گیا نفس و شیطان کے اندر سے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں رمضان نے یہ چیزیں ہمیں یاد کرائی تھیں، میں نے آپ کو ریمائنڈ کرائی ہیں، اپنے آپ کو میں نے ریمائنڈ کرائی ہیں کہ ہمیں دو کام کرنا ہے، نفس و شیطان سے لڑنا ہے، توبہ کو اپنا سہارا بنانا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس کو پکڑ لینا ہے، بس۔